دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ نعرہ جو امام حسین علیہ السلام نے بلند فرمایا، یعنی ظالم فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی۔ اسی کے ساتھ ہی آج 5ویں محرم کا پروگرام لے کے میں بطول زہرا آپ کی میزبان قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے حاضر ہوئی ہوں۔ پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا، ہماری مہمان آپ سب کی جانی پہچانی شاعر اہل بیت، معروف مذہبی اسکالر اور بہترین ذاکرہ جناب ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا آج 5ویں محرم ہے تو ہم 5ویں محرم کے حساب سے پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں میرا سوال ہے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج 5 محرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، قائم ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرز کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر تعزیت و تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تعزیت اور تسلیت جاری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خود شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس تعزیت اور تسلیت کو قبول فرما رہی ہوں گی، مجھے یقین ہے، آمین ثم آمین۔ تو اب سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی اکبر کی عظیم شخصیت پر، حضرت علی اکبر کی عظیم شخصیت پر میں کیا بات کروں، اس لیے کہ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج مہر منور کا نام ہے، اور اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے، اور فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے، اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذان ہے، کاف کبریا کے کرم کی یہ کہکشان، بے برگبار بخت بشر کی بلندیاں، رے رب و رنگ و راحت و رفعت رئیس جاں، اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی، اکبر کا پیرہن ہے ستاروں کی انجمن، اکبر کے نقش پا کا بھکاری چمن چمن، سانسیں رکی ہیں موجے آب فرات کی، اور اکبر کی انگلیوں میں ہے موجے فرات کی۔ حضرت علی اکبر کی بڑی عظیم شخصیت ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی 11 شعبان کو، تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام جب سے بابا نانا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتے تھے، کیونکہ منیت کی منزل پر فائز تھے، اور بہت نانا سے قربت تھی امام حسین علیہ السلام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سجدے کو طول دیتے تھے، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑتے تھے، کبھی عید کے دن سواری بن گئے، کبھی کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت سے متوجہ کراتے رہتے تھے مسلمانوں کو، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تو امام حسین علیہ السلام بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگیں، اور پروردگار عالم نے ایک ایسے فرزند کو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بھیجا کہ جسے ہم شبیہ پیمبر یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں۔ شبیہ پیمبر یعنی رسول کی شکل و شمائل، رسول کی تصویر، رسول کی صورت نظر آتی ہے۔ اور حضرت علی اکبر کی جب عظیم شخصیت پر بات ہوتی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ چاند تو چھپ گیا پھر بھی روشن ہے گھر، جانے کیسا یہ نور خدا آ گیا، اور پہنچے لیلا کے گھر تو پتہ یہ چلا آج خود حسن کا کبریا آ گیا۔ سارے ماحول میں، سارے آنگن میں خوشیوں کی لہریں چلیں، سارا ماحول جنت نما آ گیا، اور ہنس کے جبریل نے خود یہ حسین سے کہا کہ یہ تو خود احمد کا بچپنا آ گیا۔ یعنی حضرت علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت، میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت منسوب ہے کہ جس دن حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو اہل مدینہ میں لوگ آ رہے تھے چوک در چوک مبارکباد دینے کے لیے، اور جو بھی آتا تھا امام حسین علیہ السلام، ظاہر ہے ثقیب نے سخی گھرانہ ہے، کوئی اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، تو کچھ نہ کچھ اسے ہدیہ تحفہ نذرانہ دے کر رخصت کرتے، اور جب رات کا اندھیرا نمودار ہوا تو کسی نے کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور جب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام آئیں تو جناب زینب کبریٰ نے بھائی سے کہا کہ بھائی میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں،
اور جعفر طیار کی بہو ہوں، مجھے کوئی دنیاوی چیز نہیں چاہیے، لیکن اگر دینا ہے تو کوئی ایسی چیز دینا جو کہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کی اس تمنا کو کیسے پورا کیا کہ گہوارے میں سوئے ہوئے علی اکبر کو بہن کی آغوش میں دے دیا، اور بہن نے سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں لے رہی، جب واپس کروں گی تو اپنی بھی بیٹوں کی ایک جوڑی ساتھ میں ضرور دوں گی۔ اور وہ دن تھا اور کربلا کا روز عاشورہ کہ جناب زینب کبریٰ نے آیتیں پڑھ پڑھ کر حضرت علی اکبر کو پالا، بڑی محبتوں کے ساتھ پالا، بڑی نازوں کے ساتھ پالا، یعنی حضرت علی اکبر کی زبان پر کوئی جملہ آتا تھا اور جناب زینب کبریٰ اسے پورا فرما دیا کرتی تھی۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ سوال حضرت علی اکبر نے کیا ہو، اور جب حضرت علی اکبر نے کوئی سوال بھی کیا تو کب کیا کہ جب مقتل کربلا میں حضرت علی اکبر مقتل سے لوٹ کر واپس خیمے میں آئے تو کہا کہ بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ پہلا سوال حضرت علی اکبر نے بابا سے کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ جواب دیا جو کہ ساقی کوثر کا لال دے سکتا تھا۔ کہا کہ علی اکبر دادا تمہیں حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے۔ تو حضرت علی اکبر کی بڑی عظیم منزلت ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں 2 ہی افراد پر یہ پابندی تھی کہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، ایک ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر، اور ایک رشک قمر حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ اور جب یہ دونوں شخصیات نکلتی تو روایت یہ کہتی ہے کہ مدینے کے بازاروں میں لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لوگ اپنے کاموں کو بھول جایا کرتے تھے، ان 2 حسین و جمیل افراد کا چہرے کا نور ایسا ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت علی اکبر کو جب لوگ دیکھا کرتے تھے اس دن اپنے گھر جا کے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے حضرت علی اکبر کا دیدار کیا ہے۔ یوں تو کوئی بھی نوجوان اپنے گھرانے کے لیے بہت زیادہ الفت کی، محبت کی تصویر ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر نوجوانوں میں بھی ایسی عظیم شخصیت تھے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کو اللہ نے محبتوں کے ساتھ گوندا تھا، ان کے خمیر کو محبتوں کے ساتھ گوندا تھا، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں تھا خاندان بنو ہاشم میں جو کہ حضرت علی اکبر سے محبت نہ کرتا ہو۔ حضرت علی اکبر کی جب ددیال کی عظمتوں کا تذکرہ ہو تو میں ننیال کی بھی عظمتوں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ بی بی ام لیلہ کے فرزند ہیں، اور حضرت ام لیلہ وہ ہیں کہ جن کے گھرانے کی عظمتیں اور جن کے گھرانے کا مقام اور جن کے گھرانے کا مرتبہ بہت عظیم ہے، اور خاندان یہ اتنا ہی عظیم خاندان تھا کہ اس کا رشتہ جڑا ہے خاندان رسالت کے ساتھ، اور حضرت علی اکبر کا ننیال بھی عظمتوں والا تھا اور حضرت علی اکبر کا ددیال بھی عظمتوں والا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین شخصیت آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ مزید آپ سے آگے سوال کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر اور جناب فاطمہ صغریٰ کا جو عظیم بہن بھائی کا رشتہ تھا، کس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، بہن اور بھائی کا رشتہ تو ویسے ہی بہت زیادہ پیار و محبت کا رشتہ کہلاتا ہے، لیکن جب خاندان رسالت میں ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ بہنیں ایسی ہیں اور کچھ بھائی ایسی ہیں کہ جن کی محبت ضرب المثل بن گئی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ، جناب حضرت علی اکبر اور جناب فاطمہ صغریٰ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور ان کی بہن فاطمہ معصومہ قم۔ تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علی اکبر کا عظیم رشتہ تھا جناب فاطمہ صغریٰ سے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بہن بھائیوں کے جوڑے تھے، تو اسی میں فاطمہ صغریٰ کے ساتھ حضرت علی اکبر تھے، اور جناب فاطمہ صغریٰ کیونکہ مدینے میں رہ گئی تھی، حضرت علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی شادی کا جوڑا پہنوں گا تو تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، اور خط اس وقت پہنچا تھا کہ جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی تھی مقتل کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو لے جا کر حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا تھا اور کہا کہ اے بیٹا، فاطمہ صغریٰ نے خط بھجوایا ہے اور فاطمہ صغریٰ تمہیں یاد کرتی ہے۔ یقیناً فاطمہ صغریٰ اور حضرت علی اکبر کے میں رشتے کے متعلق اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، امام مظلوم نے آ کر خیمے میں کہا تھا کہ ام لیلہ علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھا کر سو گیا، تو اس وقت حضرت ام لیلہ نے پوچھا تھا کہ وقت آخر علی اکبر نے کسے یاد کیا تھا؟
اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا مجھے فاطمہ صغریٰ کا دیدار کرا دیجئے، میں نے 2 انگلیوں کو بلند کیا تھا، میں نے کہا دیکھو علی اکبر کیا نظر آتا ہے، اور علی اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بابا علی اکبر کے کلیجے میں تاب نہیں ہے کہ جہاں سے 28 رجب کو حضرت علی اکبر کا گھوڑا چلا تھا وہیں پر بیٹھی فاطمہ صغریٰ خاک اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پروردگار عالم میرے 18 برس والے کو ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو خیر سے لے کر آنا۔ وقت کی کمی کے باعث ہم ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا۔ جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ موت ہم سے جا ملے یا ہم موت سے، یہ کلام کیا جناب علی اکبر علیہ السلام نے، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی مہمان سے جو ہے وہ آگے سوالات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بتائیے۔ دیکھیے سب سے پہلے جب ہم کربلا کے مقتل کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو میں صبح عاشورہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ صبح عاشورہ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اپنے مؤذن سفر کر رہے تھے جو کہ ہر مقام پر اذان دیا کرتے تھے، جن کا نام تاریخ میں حجاج بن مسروق بتایا گیا ہے۔ لیکن صبح عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا تم اذان دو۔ یہ کتنی عجیب حکمت نظر آتی ہے، اور حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر نے اذان دینی شروع کی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بھیا علی اکبر سے کہیے کہ بلند آواز میں اذان دے تاکہ ہم خیمے کے اندر بھی اس آواز اذان کو سن سکیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر بلند آواز میں اذان دو تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بابا مشکل کشا کے لال ہے، مشکل کشائی کر دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن بھی آواز اذان سنیں اور مدینے میں میری بہن بھی فاطمہ صغریٰ بھی آواز اذان سنیں۔ تو یہ ہمیں صبح عاشور کا منظر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو پورا یوم عاشورہ ہمیں نظر آتا ہے یہ چند گھنٹوں کی کہانی تھی، یعنی وقت عصر تک یہ پورا واقعہ تمام ہو چکا تھا۔ اس میں جب بھی کوئی شہید مقتل کے لیے گیا حضرت علی اکبر سب سے پہلے آتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی چاہا کہ سب سے پہلے علی اکبر اپنے اوپر سے جان کو قربان کریں۔ آج کے لیڈرز کے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ آج کا لیڈر چاہتا ہے کہ پہلے فالوور اپنی قربانی پیش کرے، وہ اپنی قربانی پیش نہ کرے، لیکن حسین ابن علی کائنات کے اس عظیم واحد تنہا لیڈر کا نام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنا بیٹا قربان کروں گا۔ لیکن ابھی تو اعزہ اور اقربا موجود ہیں، ابھی تو احباب موجود ہیں، ابھی تو ناصر الاعوان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولا حضرت علی اکبر پر آنچ نہیں آنے پائے، اور سب اپنی قربانیاں دیتے چلے، پیش کرتے چلے، اور یہاں تک کہ جب حضرت علی اکبر وہ وقت آ گیا کہ جب مردوں میں سوائے حضرت علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام کے کوئی نہ رہا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ بس اس وقت حضرت علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کر آئے اجازت طلب کرنے کے واسطے، مگر امام علی مقام نے اس وقت بھی آسانی سے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ بیٹا جو پالنے والی پھپھی زینب ہے اور جو پیدا کرنے والی ماں ام لیلہ ہے ان سے پہلے جا کر اجازت لو۔ اور حضرت علی اکبر جب آئے اجازت کے لیے تو حضرت علی اکبر نے خاص نفسیاتی طریقہ کار کو اپنایا، اور وہ خاص نفسیاتی طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ام لیلہ سے اور پھپھی زینب سے کہا کہ اگر کل کو فاطمہ صغریٰ میری شہزادی فاطمہ زہرا میری دادی اگر آپ سے سوال کر لیں گی کہ میرے حسین پر سے اپنے علی اکبر کو زیادہ عزیز رکھا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اور اس عظیم نفسیاتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے حضرت علی اکبر نے رخصت طلب کی۔ حضرت علی اکبر کی رخصت آسان نہیں تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنی مشکل رخصت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی ویسے ہی حضرت علی اکبر کی رخصت تھی، اس لیے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، بار بار یہ بیبیاں حضرت علی اکبر کے ابا کے دامن سے لپٹ جاتی تھیں، بار بار جناب سکینہ فریاد کرتی تھی کہ بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی رخصت بھی بڑی عظیم رخصت تھی، لیکن حضرت علی اکبر کی رخصت بھی کوئی معمولی رخصت نہیں تھی۔ اور حضرت علی اکبر جب آئے ہیں بابا کے پاس تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر،
اور اس کے بعد جب وہ مقتل کی جانب چلے تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ سر کو جھکائے چلا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا خود ہی تو اجازت دی تھی، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس وقت مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا کہ علی اکبر کاش تمہاری شادی ہوئی ہوتی، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم رخصت تھی امام حضرت علی اکبر کی۔ اور جب حضرت علی اکبر مقتل میں چلے تو روایت یہ کہتی ہے کہ کم از کم 1000 گھڑ سوار تھے جنہوں نے علی اکبر کو اپنے حصار میں لے لیا، اس لیے کہ حضرت علی اکبر جو کہ رجس پڑھتے ہوئے چلے تھے، اور جس وقت مقتل میں پہنچ کر آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو لوگ فوج اشقیہ کے سپاہی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا محمد مصطفیٰ خود آ گئے ہیں اپنے نواسے کے لیے میدان جنگ میں، یعنی اس قدر شکل و صورت میں شبیہ مصطفیٰ تھے حضرت علی اکبر۔ اور عمر ابن سعد بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ ہاشمی خون ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ ایک سے ایک کے مقابل نہ آئے گا۔ وہ اس سے پہلے حضرت قاسم کی جنگ بھی دیکھ چکا تھا، وہ تمام شہدائے کربلا کی جنگ دیکھ چکا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ مل کر علی اکبر کو حصار میں لے لو۔ اور یہ اس طریقے سے حضرت علی اکبر کو حصار میں لیتے ہوئے چلے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وار پہ وار کر رہے تھے، کوئی تلواروں کا وار کر رہا تھا، کوئی نیزے پھینک رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، اور یہاں تک کہ ابن انس کی سنا نے علی اکبر کے کلیجے کو برچھی سے چھیدا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت امام علی مقام جو کہ در خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی، کہا کہ اماں فضہ ام لیلہ سے کہیے کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور بس علی اکبر کو شام کی فوجوں نے، ان بدلیوں نے گھیر لیا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر جب ابن انس کی سنا کھا کر گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو حضرت علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آخری سلام۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، حضرت علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جوان بیٹا دم توڑ رہا تھا اور کلیجے پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر لیٹے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، علی اکبر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر نے اس وقت 2 تمنائیں بیان کی تھیں، ایک تمنا یہ کی تھی، ایک وصیت یہ کی تھی کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری ماں غریب الوطن ہے، میری ماں پردیسی ہے، میری ماں غربت میں جوان کا لاشا نہ دیکھ سکے گی۔ اور دوسری وصیت جو حضرت علی اکبر نے فرمائی، یعنی یہ کتنا عجیب ہمیں مرحلہ فکر نظر آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ دنیا سے جانے لگتے ہیں اور وہ جوان اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ یہاں پر دستور دنیا بدل گیا غریب حسین کے واسطے کہ حسین سر کو جھکائے بیٹھے ہیں اور دم توڑتا ہوا بیٹا وصیت کو پوچھ رہا ہے۔ اور حضرت علی اکبر نے دوسری وصیت کیا بیان کی کہ بابا ایک مرتبہ مجھے فاطمہ صغریٰ کا دیدار کرا دیجئے۔ یہ ایک عظیم شہادت تھی حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر کے مرتبے کو اگر دیکھنا ہو تو کوئی ام لیلہ سے پوچھے، اس لیے کہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ واقعات کو کچھ دیکھتی ہیں، کچھ اس کے اوپر بات کرتی ہیں، تو جب یہ کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر بلند تھے تو ایک 6 مہینے والے سر دیکھا، عورتوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کا دودھ بھی نہ چھڑایا تھا۔ حضرت قاسم کا سر دیکھا تو ان عورتوں نے کہا کہ ایک رات کا بیاہ معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کے سر کے نزدیک پہنچی تو ان عورتوں نے کہا کہ خدا کرے کہ اس جوان کی ماں مر گئی ہو، کہ جس نے اس نوجوان کو دنیا سے جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ تو ناقے کی پشت پر بی بی ام لیلہ، کیونکہ لشکر اشقیہ کا طریقہ و دستور یہ تھا کہ یہ جس کا شہید ہوتا تھا اس کے ناقے کے ساتھ اس کا سر لگاتے تھے، تو بی بی ام لیلہ کے ناقے کے ساتھ حضرت علی اکبر کا نوک نیزہ پہ سر تھا۔ تو حضرت ام لیلہ نے وہاں سے جواب دیا کہ میں زندہ ہوں لیکن میرے کلیجے میں ایسا درد اٹھتا ہے جب سے میں نے سنا کہ میرا علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھا کر سو گیا۔ تو ایک جانب ماں کی محبت
اور دوسری جانب باپ کی محبت بھی ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتی ہے کہ لشکر اشقیہ جب راتوں کو قیام کیا کرتا تھا اور دن میں سفر کیا کرتا تھا تو یہ جب قیام کرتا تھا تو یہ شہداء کے سروں کو صندوقچوں میں بند کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز سفر کرتے ہوئے لشکر یزید کے سپاہیوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ علی اکبر کے چاند سے چہرے کو دیکھا کرتا ہے، اور انہوں نے اس اپنے خیال کو آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے حضرت علی اکبر کے سر کو اتار کر صندوقچے میں بند کر دیا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اگلی صبح نہیں ملا، اور ایک عابد بیمار، ایک سید سجاد، اور وہی تازیانہ تھا جسے لے کر آئے امام سید سجاد کو ضرب دی، اور حضرت امام سید سجاد نے فرمایا کہ مجھے شہداء کے صندوقوں کے درمیان میں لے کر چلو، اور وہاں پر امام سید سجاد نے جب کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو ایک صندوق کے اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا علی ابن الحسین، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو امام علی مقام کے لبخائے مبارک جو تھے وہ علی اکبر کی چاند سے پیشانی کا بوسہ دے رہے تھے، یعنی ماں کی محبت اور باپ کی محبت، ایک علی اکبر اور ایک مقتل کربلا۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ موت ہم سے جا ملے یا ہم موت سے، یہ کلام کیا جناب علی اکبر علیہ السلام نے، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی مہمان سے جو ہے وہ آگے سوالات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم کربلا کے مقتل کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو میں صبح عاشورہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ صبح عاشورہ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اپنے مؤذن سفر کر رہے تھے جو کہ ہر مقام پر اذان دیا کرتے تھے، جن کا نام تاریخ میں حجاج بن مسروق بتایا گیا ہے۔ لیکن صبح عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا تم اذان دو۔ یہ کتنی عجیب حکمت نظر آتی ہے، اور حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر نے اذان دینی شروع کی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، اور جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بھیا علی اکبر سے کہیے کہ بلند آواز میں اذان دے تاکہ ہم خیمے کے اندر بھی اس آواز اذان کو سن سکیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر بلند آواز میں اذان دو تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بابا مشکل کشا کے لال ہے، مشکل کشائی کر دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن بھی آواز اذان سنیں اور مدینے میں میری بہن بھی فاطمہ صغریٰ بھی آواز اذان سنیں۔ تو یہ ہمیں صبح عاشور کا منظر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو پورا یوم عاشورہ ہمیں نظر آتا ہے یہ چند گھنٹوں کی کہانی تھی، یعنی وقت عصر تک یہ پورا واقعہ تمام ہو چکا تھا۔ اس میں جب بھی کوئی شہید مقتل کے لیے گیا حضرت علی اکبر سب سے پہلے آتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی چاہا کہ سب سے پہلے علی اکبر اپنے اوپر سے جان کو قربان کریں۔ آج کے لیڈرز کے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ آج کا لیڈر جو چاہتا ہے کہ پہلے فالوور اپنی قربانی پیش کرے، وہ اپنی قربانی پیش نہ کرے، لیکن حسین ابن علی کائنات کے اس عظیم واحد تنہا لیڈر کا نام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنا بیٹا قربان کروں گا۔ لیکن ابھی تو اعزہ اور اقربا موجود ہیں، ابھی تو احباب موجود ہیں، ابھی تو ناصر اعوان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولا حضرت علی اکبر پر آنچ نہیں آنے پائے، اور سب اپنی قربانیاں دیتے چلے، پیش کرتے چلے، اور یہاں تک کہ جب حضرت علی اکبر وہ وقت آ گیا کہ جب مردوں میں سوائے حضرت علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام کے کوئی نہ رہا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ بس اس وقت حضرت علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کر آئے اجازت طلب کرنے کے واسطے، مگر امام علی مقام نے اس وقت بھی آسانی سے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ بیٹا جو پالنے والی پھپھی زینب ہے اور جو پیدا کرنے والی ماں ام لیلہ ہے ان سے پہلے جا کر اجازت لو۔ اور حضرت علی اکبر جب آئے اجازت کے لیے تو حضرت علی اکبر نے ایک خاص نفسیاتی طریقہ کار کو اپنایا، اور وہ خاص نفسیاتی طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ام لیلہ سے اور پھپھی زینب سے کہا
کہا کہ اگر کل کو فاطمہ صغرا میری شہزادی فاطمہ زہرا میری دادی اگر آپ سے سوال کر لیں گی کہ میرے حسین پر سے اپنے علی اکبر کو زیادہ عزیز رکھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اس عظیم نفسیاتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے حضرت علی اکبر نے رخصت طلب کی۔ حضرت علی اکبر کی رخصت آسان نہیں تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنی مشکل رخصت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی ویسے ہی حضرت علی اکبر کی رخصت تھی، اس لیے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، بار بار یہ بیبیاں حضرت علی اکبر کے ابا کے دامن سے لپٹ جاتی تھیں، بار بار جناب سکینہ فریاد کرتی تھی کہ بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی رخصت بھی بڑی عظیم رخصت تھی، لیکن حضرت علی اکبر کی رخصت بھی کوئی معمولی رخصت نہیں تھی۔ اور حضرت علی اکبر جب آئے ہیں بابا کے پاس تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر، اور اس کے بعد جب وہ مقتل کی جانب چلے تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ سر کو جھکائے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا خود ہی تو اجازت دی تھی، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس وقت مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا کہ علی اکبر کاش تمہاری شادی ہوئی ہوتی، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم رخصت تھی امام حضرت علی اکبر کی۔ اور جب حضرت علی اکبر مقتل میں چلے تو روایت یہ کہتی ہے کہ کم از کم 1000 گھڑ سوار تھے جنہوں نے علی اکبر کو اپنے حصار میں لے لیا، اس لیے کہ حضرت علی اکبر جو کہ رجس پڑھتے ہوئے چلے تھے، اور جس وقت مقتل میں پہنچ کر آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو لوگ فوج اشقیہ کے سپاہی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا محمد مصطفیٰ خود آ گئے ہیں اپنے نواسے کے لیے میدان جنگ میں، یعنی اس قدر شکل و صورت میں شبیہ مصطفیٰ تھے حضرت علی اکبر۔ اور عمر ابن سعد بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ ہاشمی خون ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ ایک سے ایک کے مقابل نہ آئے گا۔ وہ اس سے پہلے حضرت قاسم کی جنگ بھی دیکھ چکا تھا، وہ تمام شہدائے کربلا کی جنگ دیکھ چکا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ مل کر علی اکبر کو حصار میں لے لو۔ اور یہ اس طریقے سے حضرت علی اکبر کو حصار میں لیتے ہوئے چلے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وار پہ وار کر رہے تھے، کوئی تلواروں کا وار کر رہا تھا، کوئی نیزے پھینک رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، اور یہاں تک کہ ابن انس کی سینہ نے علی اکبر کے کلیجے کو برچھی سے چھیدا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت امام علی مقام جو کہ در خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی، کہا کہ اماں فضہ ام لیلہ سے کہیے کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور بس علی اکبر کو شام کی فوجوں نے، ان بدلیوں نے گھیر لیا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر جب ابن انس کی سنا کھا کر گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو حضرت علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آخری سلام۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، حضرت علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جوان بیٹا دم توڑ رہا تھا اور کلیجے پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر لیٹے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، علی اکبر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر نے اس وقت 2 تمنائیں بیان کی تھیں، ایک تمنا یہ کی تھی، ایک وصیت یہ کی تھی کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری ماں غریب الوطن ہے، میری ماں پردیسی ہے، میری ماں غربت میں جوان کا لاشا نہ دیکھ سکے گی۔ اور دوسری وصیت جو حضرت علی اکبر نے فرمائی، یعنی یہ کتنا عجیب ہمیں مرحلہ فکر نظر آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ دنیا سے جانے لگتے ہیں اور وہ جوان اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ یہاں پر دستور دنیا بدل گیا غریب حسین کے واسطے کہ حسین سر کو جھکائے بیٹھے ہیں اور دم توڑتا ہوا بیٹا وصیت کو پوچھ رہا ہے۔ اور حضرت علی اکبر نے دوسری وصیت کیا بیان کی کہ بابا ایک مرتبہ مجھے فاطمہ صغرا کا دیدار کرا دیجئے۔ یہ ایک عظیم شہادت تھی حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر کے مرتبے کو اگر دیکھنا ہو
تو کوئی ام لیلہ سے پوچھے، اس لیے کہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ واقعات کو کچھ دیکھتی ہیں، کچھ اس کے اوپر بات کرتی ہیں، تو جب یہ کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر بلند تھے تو ایک 6 مہینے والے سر دیکھا، عورتوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کا دودھ بھی نہ چھڑایا تھا۔ حضرت قاسم کا سر دیکھا تو ان عورتوں نے کہا کہ ایک رات کا بیاہ معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کے سر کے نزدیک پہنچی تو ان عورتوں نے کہا کہ خدا کرے کہ اس جوان کی ماں مر گئی ہو، کہ جس نے اس نوجوان کو دنیا سے جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ تو ناقے کی پشت پر بی بی ام لیلہ، کیونکہ لشکر اشقیہ کا طریقہ و دستور یہ تھا کہ یہ جس کا شہید ہوتا تھا اس کے ناقے کے ساتھ اس کا سر لگاتے تھے، تو بی بی ام لیلہ کے ناقے کے ساتھ حضرت علی اکبر کا نوک نیزہ پہ سر تھا۔ تو حضرت ام لیلہ نے وہاں سے جواب دیا کہ میں زندہ ہوں، لیکن میرے کلیجے میں ایسا درد اٹھتا ہے جب سے میں نے سنا کہ میرا علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھا کر سو گیا۔ تو ایک جانب ماں کی محبت اور دوسری جانب باپ کی محبت بھی ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتی ہے کہ لشکر اشقیہ جب راتوں کو قیام کیا کرتا تھا اور دن میں سفر کیا کرتا تھا، تو یہ جب قیام کرتا تھا تو یہ شہداء کے سروں کو صندوقچوں میں بند کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز سفر کرتے ہوئے لشکر یزید کے سپاہیوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ علی اکبر کے چاند سے چہرے کو دیکھا کرتا ہے، اور انہوں نے اس اپنے خیال کو آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے حضرت علی اکبر کے سر کو اتار کر صندوقچے میں بند کر دیا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اگلی صبح نہیں ملا، اور ایک عابد بیمار، ایک سید سجاد، اور وہی تازیانہ تھا جسے لے کر آئے امام سید سجاد کو ضرب دی، اور حضرت امام سید سجاد نے فرمایا کہ مجھے شہداء کے صندوقوں کے درمیان میں لے کر چلو، اور وہاں پر امام سید سجاد نے جب کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو ایک صندوق کے اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا علی ابن الحسین، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو امام علی مقام کے لبہائے مبارک جو تھے وہ علی اکبر کی چاند سے پیشانی کا بوسہ دے رہے تھے، یعنی ماں کی محبت اور باپ کی محبت، ایک علی اکبر اور ایک مقتل کربلا۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔